میں سے اکثر سے باخبر ہیں، واقف ہیں۔ خصوصی طور سے عالی جناب پیر محمد صاحب، یہ آپ کے ادارے کے بڑے کرم فرماؤں میں سے ہیں۔ یہ انٹرلاکنگ کے لیے جو اینٹوں کا یہ نظم ہوا ہے، آپ ہی کی کوشش اور آپ ہی کی تحریک پہ ہوا ہے۔ جب بھی میں ادارے جاتا ہوں تو مجھے عجیب سا ویرانہ محسوس ہوتا ہے، عجب سے خالی پن کا احساس ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذرا سا سجایا سنوارا جائے۔ انہی کی تحریک پر یہ حافظ مسعود رضا صاحب زیدہ مجدہ کی کوششوں سے اس کام کا آغاز ہوا اور الحمدللہ 11,000 اینٹ کا آرڈر دیا گیا۔ تقریباً زیادہ تر اینٹ کا حصہ آ بھی چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ انٹرلاکنگ کا کام یہ شروع ہوگا، اور حضرت علامہ مولانا حافظ مسعود رضا صاحب کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق اس درمیانی حصے کی پارکنگ کو آپ حضرات معرض وجود میں آتا ہوا انشاءاللہ بہت جلد محسوس دیکھیں گے۔ میں حاجی فقیر علی صاحب اور حاجی عین الحق صاحب کے ساتھ ساتھ خصوصی طور سے پیر محمد صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، مستقبل میں بھی ان کی برکتوں سے اس ادارے کو مستفیض اور متمتع فرمائے، اور اس ادارے کو ہم لوگ ایک انجمن اور ایک گلشن کی شکل میں بنتا ہوا دیکھیں۔ اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو اس ادارے کے ساتھ شامل رکھے۔ جب پہلے آدھے گھنٹے پہلے جب تشریف آوری ہوئی ان مہمانوں کی، تو تھوڑی سی گفتگو اتفاقاً چل پڑی کہ اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمارے حاجی عین الحق صاحب نے یہ آیت شریفہ پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم قرآن شریف میں ہمیشہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، تو غیر مقلدین، وہابی، سلفی یہ اہل سنت کو سمجھاتے ہیں کہ پھر اللہ کے نیک بندوں سے ہم مدد کیوں مانگیں۔ تو باتوں باتوں میں ہی 10-20 منٹ اسی موضوع پہ گفتگو ہو گئی۔ افادہ عام کے لیے میں اسی گفتگو کو آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ جماعت وہابیہ کی جانب سے اسی مضمون پہ مشتمل آیتوں کو نقل کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں چھاپا جاتا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ یہ بات اہل سنت کو باور کرائی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا یہ شرک ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والے اسلام کی منشا کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ تو اگر ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے سے مدد مانگنا اسلام کے خلاف ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی مدد کا حکم ہمیں کیوں عطا فرمایا ہے؟ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ پاک ذکر فرماتا ہے۔ عیسیٰ نے کہا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں ہمارا کون مددگار ہے؟ قال الحواریون، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، پیغمبر کے فیض یافتگان اور صحبت یافتگان کو صحابی کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے جو خاص معاونین تھے انہیں
حواری کہا جاتا تھا۔ حواری لفظی معنی گورا ہوتا ہے، دھوبی کا کام کرنے والے، اس طرح کا مضمون اس کا ہے۔ احور کا معنی گورا، اسی کا مؤنث ہے حوراؤ، گوری عورت، اور اسی کی جمع ہے حور، حور عین، سفید عورتیں، بڑی آنکھ والی عورتیں۔ تو حوراؤ کے مفہوم میں سفیدی، اجرا پن کا مفہوم شامل ہے۔ قال الحواریون، تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ من انصاری اللہ، میرا کون مددگار ہے؟ اگر اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا مطلقاً شرک ہے تو ایک پیغمبر کسی سے مدد کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ کسی کو من انصاری اللہ کہہ کے کیسے مخاطب کر سکتے ہیں؟ اور بھی چند آیتیں اس ضمن میں ہیں۔ تو حاجی صاحب نے ان کا شبہہ بتایا کہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، مگر جو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، عام طور سے جو وہابی فکر کی نمائندگی کرنے والے لوگ یوٹیوب پہ سرگرم ہیں، وہ یہی بات، یہی مغالطہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہم آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی دشواری ہوئی، ہم آپ سے مدد طلب کر سکتے ہیں، مگر جو مر گئے ان سے ہم کیسے مدد مانگ سکتے؟ حاجی صاحب نے ان کا شبہہ پہنچایا کہ وہ زندوں سے مدد کو شرک نہیں کہتے، وہ مرے ہوئے لوگوں سے مدد کو شرک کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، اور بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے وعدے کی تکمیل کے لیے چند منٹوں کے لیے ان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں ان کی روحوں کو واپس فرما دیتا ہے۔ تو جب ہمارے پیغمبر زندہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو ہم نے اگر اپنے پیغمبر سے مدد مانگی تو ایک زندہ شخص سے ہم نے مدد مانگی ہے، تو اس میں شرک کا کون سا پہلو ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو ہم نے الحمدللہ کسی مردے سے مدد نہیں مانگی ہے، ہم نے یا رسول اللہ کہہ کر ایک زندہ پیغمبر سے ہم نے مدد مانگی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ مضمون کہ انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، ان کے جسموں میں ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں اور انہیں مدد کی اجازت ہوتی ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عالم عرب کے مشہور محدثین میں سے ہیں۔ 909 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 974 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے محدثین میں سے ہیں۔ ابن تیمیہ کا رد کرنے والے علماء میں جن ناموں کو بہت خصوصی طور سے ذکر کیا جاتا ہے، علامہ ابن حجر مکی کا بھی نام ان علماء میں شامل ہے۔ فتاوی حدیثیہ کی وہ عبارت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، مگر کل پرسوں میں نے اس عبارت کا اسکرین شاٹ میں نے اپنے موبائل میں محفوظ کیا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور چونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272 میں اور علامہ ابن حجر مکی کا وصال ہوا 974 میں، تقریباً 300 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، اس لیے ان کے اس جملے سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سلفی یا کسی بھی وہابی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے یا کوئی ان کو شبہہ ہو سکتا ہے۔ ذرا سا ان کی عبارت کو بغور سماعت کریں۔ میرے بھائیوں، یوٹیوب یہ کورونا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ معاشرے میں پھیل گیا ہے۔ آج ہر نوجوان 5 سے 6 گھنٹے یوٹیوب پہ گزارا کرتا ہے۔ ہماری باتیں ہفتے میں ان تک پہنچتی ہیں، مہینے میں ان تک پہنچتی ہے، مگر یوٹیوب کے ذریعے غیروں کے عقیدے
ہر گھنٹے پہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچتے رہتے ہیں. اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ بات غیروں ہی کی ہو. ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، غوث اعظم دنیا سے چلے گئے، خواجہ غریب نواز دنیا سے چلے گئے، تو انتقال کرنے کے بعد ہم ان سے کیسے مدد مانگ سکتے ہیں. اس لیے وہ عبارت ذرا سا غور سے سماعت فرمائیں. ارشاد فرماتے ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لا يمتنع رؤية ذات النبي صلی اللہ علیہ وسلم بروحه وجسده. آج کے وقت میں بھی پیغمبر کی ذات کو روح اور جسم کے ساتھ دیکھنا یہ کوئی محال کام نہیں ہے. صالحین، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے آج بھی پیغمبر کو جسم و روح کے ساتھ ان کی زیارت کر سکتے ہیں. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّهُ کیونکہ میرے پیغمبر وسائر الانبیاء اور دیگر تمام انبیاء کرام احیاء سب کے سب زندہ ہیں. ردت الیہم ارواحہم اور ان کے جسموں میں ان کی روحیں لوٹا دی گئی ہیں. بعد ما قبضوا روحوں کو قبض کر لینے کے بعد ان کے جسم میں ان کی روح کو لوٹا دیا گیا ہے. اور سبحان اللہ جو آگے کا جملہ ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ایمان افروز ہے. مونو غور سے سنیے. وَأُذِّنَ لَهُمْ فِي التَّصَرُّفِ وَأُذِّنَ لَهُمْ فِي الْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِ اور انبیاء کرام کو قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے. وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِي وَالسِّفْلِ اور پیغمبروں کو عالم بالا اور عالم اسفل میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی. سبحان اللہ. میرے بھائیوں یہ مولا امام احمد رضا کی تحریر نہیں ہے، یہ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے کے ایک جلیل القدر محدث علامہ ابن حجر مکی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے وصال کے بعد ان کی روحیں ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہیں، انہیں قبروں سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے اور آسمان و زمین میں وہ جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. میرے بھائیوں امام اہل سنت کو جو اللہ نے شان علم اور فیضان علم عطا فرمایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 200-400 سال کے اندر اس شان کے علماء بہت کم نظر آتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اے شوق دل یہ سر والا سجدہ اگر شریعت کہتی ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. کتنے انوکھے انداز میں شریعت کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھا اور عشق کے جذبات کو بھی ظاہر فرمایا. اس لیے میرے بھائیو الحمدللہ ہم اور آپ کسی چھوٹی پونجی والے امام کو اپنا امام نہیں مانتے. شرق سے لے کے غرب تک آج تلک جن کے علم و فضل کی کوئی مثال نہ پیش کی جا سکی، الحمدللہ حضور حافظ ملت کے فیضان کرم سے اور حضور نصیر ملت کی علمی اور روحانی برکتوں سے ہم اور آپ ایسے امام کے عقیدت مند ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارنا اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں اس سلسلے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بھی ایک عبارت مدارج النبوت میں موجود ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میرے پیغمبر کو عالم بالا اور عالم اسفل میں کہیں بھی جسم کے ساتھ ظاہر ہونے کی اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرمائی. سبحان اللہ. میرے بھائیو، یہ شیخ عبدالحق کی عبارت ہے، اور اس ضمن میں حضور حافظ ملت کی شان بھی کتنی عظیم تھی. حضور نصیر ملت نے نقل فرمایا، کسی مجلس میں حضور حافظ ملت تقریر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض مجلسوں میں حضور کی توجہ ہوتی ہے، اور خاص مجلسوں میں حضور بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے پیغمبر کی زیارت کرتے ہیں. حضور مجاہد ملت وہیں بغل میں تشریف فرما تھے. ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی حضور مجاہد ملت نے حضور کا دیدار کیا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، حضور حافظ ملت نے، حضور مجاہد ملت نے دیدار کیا. یہ تو حضور مجاہد ملت کا پرسنل معاملہ ہے. مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا پتا کہ کون کیا دیکھ رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضور حافظ ملت بھی علماء حضوریین میں سے تھے، جنہیں اللہ کے پیغمبر کے دیدار کی بکثرت سعادت ملا کرتی تھی، اور انہیں پیغمبر کے جلوہ جہاں آرا کا دیدار بکثرت ہوا کرتا تھا. فرمایا ابھی ابھی حضور مجاہد ملت نے حضور میرے آقا کا دیدار فرمایا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. میرے پیغمبر کے زندہ ہونے کی یہ روشن دلیل ہے. جس زمانے میں یزید نے اپنا لشکر بھیجا اور مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا، 1 ہفتے تک مدینہ شریف میں قتل و غارت گری کا اس نے بازار گرم رکھا. مسجد نبوی بند تھی. 1 ہفتے تک اس نے اپنا اونٹ باندھا. اس کے فوجیوں نے مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کی. ایک بڑے جلیل القدر تابعی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پاگلوں کی شکل اپنا کر مسجد نبوی میں رہنا شروع کیا. کوئی آ کے نام پوچھتا تو میں کچھ بولنے لگتا، تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، پاگل چھوڑو اس کو. تو میں مسجد نبوی میں رات دن رہتا تھا، اور یزید کے فوجیوں نے مجھے پاگل سمجھ کے مجھ کو کچھ ٹچ نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اذان بند، نماز بند، مگر جب نماز کا وقت آتا تو حضور کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی، اور اس سے مجھے پتا چلتا تھا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، پیغمبر زندہ نہیں ہے تو قبر سے اذان کی آواز کیسے آتی تھی، نمازوں کی آواز کیسے آتی تھی؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں سے اس شبہ کو ختم کر دیجئے کہ زندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، مردوں سے نہیں. ارے نادانوں، اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو حیات حقیقی عطا فرمائی ہے. کل وہ زمین کے اوپر زندہ تھے، آج وہ قبر انور کے ساتھ زندہ ہیں، اور انہیں اللہ نے عالم اسفل اور عالم بالا میں تصرف کرنے کی اجازت دی ہے. اس لیے ہم اپنے پیغمبر کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہمارے آقا اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. علامہ عبد الرحمن سیوطی رحمت، علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، ان کا عشق بہت مشہور. جب مدینہ شریف حاضر ہوتے اور جب روانگی کا وقت آتا، قبر انور کے قریب حاضر ہو کے عرض کرتے، بسفر می روم چے فرمائی. حضور میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں. ایران کے رہنے والے تھے. ایران کا ایک شہر ہے جام، وہیں سے آپ کا تعلق تھا. بسفر می روم چے فرمائی. حضور میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے حضور کا؟ قبر انور سے آواز آتی، بسلامت روی و باز آئی. اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جاؤ اور پھر دوبارہ واپس آنا. خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاتے. جب آخری بار روضہ انور پہ پہنچے، عرض کیا بسفر می روم چے فرمائی، حضور میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے حضور کا؟
आवाज आई बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, सफर में जाना अल्लाह तुम्हें मुबारक फरमाए। बैठ के रोने लगे। लोगों ने कहा ये तो खुश होने का मौका है कि आका ने जवाब इरशाद फरमाया, हुजूर ने आपको मुबारकबाद दी, ये तो खुश होने का मौका है, रो क्यों रहे हैं? इरशाद फरमाया सुनो, इससे पहले मेरे आका का जवाब कुछ और होता था, अब की बार हुजूर का जवाब बदला हुआ है, इससे मुझे लगता है कि ये मेरी आखिरी हाजिरी है, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि दोबारा अब इस मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत का शरफ मुझे न मिल सकेगा, हुजूर के कदमों में दोबारा मेरी हाजिरी न हो सकेगी। वहां से लौटे और 4-5 महीनों के बाद अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदा नहीं है तो आवाज कैसे आती है? और बहुत दूर जाने की क्या जरूरत है। आला हजरत इमाम अहमद रजा रोज़े अनवर के हाजिर होते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और मक्ते में इरशाद फरमाया, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत का असल जुमला यही है, तुम्हारे जैसे कुत्ते बहुत मदीने में घूमते हैं, तुम किस गिनती में हो कि हुजूर तुम पर करम फरमाएंगे, हुजूर तुम पर अपने जमाले जहां आरा को मुनकशिफ फरमाएंगे, तुम किस गिनती में हो। जब ये शेर पढ़ा तो एक आशिक सादिक के ऊपर हुजूर ने करम फरमाया और बनफ्से नफीस कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाकर आला हजरत से उन्होंने मुआनका फरमाया, जिसका जिक्र आला हजरत ने किया। ये दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। सुभान अल्लाह। अरे ओ खुदा के बंदो, जरा मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। और अगले शेर में लिखा, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, हम में से किसी को ये शुबहा नहीं रखना चाहिए कि हम और आप अगर पैगंबरों से मदद तलब करते हैं, गौसे आजम से मदद मांगते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से मदद मांगते हैं, तो हम किसी मुर्दे से मदद तलब करते हैं। नहीं। आदिल खां साहब दूधी के सदर थे पहले, उनके घर वो एयरटेल का पाइप गिरा रहता था। मैंने कहा सदर साहब करते क्या है पाइप का? कहा एयरटेल वाले जो अपना वो इंटरनेट वाला सिस्टम दौड़ाते हैं, सड़कों के किनारे किनारे ये पाइप बिछाया जाता है, उसमें इंटरनेट वाला तार होता है। मैंने कहा कि 10 साल 5 साल के बाद तो ये पाइप खराब हो जाता होगा। कहा कि नहीं, इसमें ऐसे केमिकल मिले हैं कि 50-100 साल तक भी इस पाइप को जमीन खराब न कर सकेगी। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जब कंपनियां और जब दुनिया वाले केमिकल मिलाकर प्लास्टिक को 100 साल बचा सकते हैं, तो अल्लाह ताला अपने महबूबों के जिस्म शरीफ को हजारों साल तक कयामत तक क्यों नहीं बचा सकते? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इसलिए हम अल्लाह से मदद तलब करते हैं, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह हमारी परेशानियां दूर करता है, मगर हम ये भी अकीदा रखते हैं कि अगर हम खुदा के नेक बंदों को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाएं, अल्लाह के नेक बंदों को जरिया मदद समझकर उनसे हम मदद तलब करें, तो ये इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम के अकीदे के ऐन मुताबिक है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको, हमारी नस्लों को, हमारे भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को, सबको अल्लाह पाक दुनिया में जब तक रहें अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत पे हम सबको कायम रखे, और जब जाने का वक्त हो तब भी उसी पैगंबर का कलमा पढ़ते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करते हुए हम लोग इस दुनिया से जाएं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।